جی آپ کے سوال ہمارے جواب. طلعت صاحب، جاوید عرض کر رہا ہوں شاب سے. انگلش کا ایک مقولہ ہے کہ نپ دا ایول ان دی بڈ، برائی کو اس کے آغاز سے ہی ختم کر دینا چاہیے. پاکستان بننے کے بعد کون سا ایسا لمحہ تھا جس کو اگر ہم وہیں پہ روک دیتے تو آج پولیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ ہمیں کہیں دکھتا نہ؟ مطلب ہے اگر پاکستان بننے کے بعد کون سی ایسا ٹائمنگ تھی، کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹکس میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہو، اور وہاں پہ اگر ان کو سختی سے اس جگہ پہ روک دیا جاتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. کتنا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. دل خوش ہو جاتا ہے جب اچھے سوال آتے ہیں، اور میں سوالوں کی کوالٹی سے بہت امپریس بھی ہوں. سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، صرف یہ سوال نہیں، بہت اچھے سوال پوچھتے ہیں جس سے مراد، میں تھوڑا سا جواب دینے سے پہلے تمہید باندھنا چاہوں گا. جس سے مراد یہ کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کوئی دماغ پر مبنی اور معلومات پر مبنی بحث کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. یہ شعور جو ہے مردہ نہیں ہو گیا، لوگوں کی سمجھ بوجھ بہت اچھے لیول کے اوپر ہے. بڑی بڑی اچھی قوموں سے بہتر ہم سیاست کو سمجھتے ہیں اور تاریخ کو جانتے ہیں. تو لیکن چونکہ ہم نے نہیں کروانا، ہم نے وزیر اعظم عمران خان سے مستعار لیتے ہوئے ان کا جو ہے ریلو کٹے جو ہیں ان کے ذریعے ہم نے بحث کروانی ہے. تو ریلو کٹے جب بحث کریں گے تو ایسی ہی بحث ہوگی جس قسم کی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ملک کے حالات وہی ہوں گے جس وقت آپ کو نظر آتے ہیں. بہرحال اپنے پروگرام کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہترین سوال آپ نے بھیجے. اس کو ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، ٹپنگ پوائنٹ، جس کے بعد حالات وہ نہیں رہتے، یا مادہ جو میٹر ہے وہ اپنی ساخت اور شکل تبدیل کر لیتا ہے، یا کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ایک نئی پروڈکٹ سامنے آ جاتی ہے. ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی کولڈ وار سے ہے، سرد جنگ سے ہے، جس کے اندر امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ٹسل تھی کہ کن ممالک نے کس بلاک کو جوائن کرنا ہے. تو جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جب ہم نے کسی بھی وجہ سے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے امریکی اور برطانوی بلاک کو جوائن کرنا ہے، اور ہم نے پھر اس بلاک کی ریکوائرمنٹس پورا کرنی شروع کی، تو اس کے بعد ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ آپ نے ایک بہت زیادہ اندرونی معاملات سے جڑی ایکسپلینیشن نہیں دی، لیکن میں آپ کو معلومات کی، تجزیے کی اور تحقیق کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ وہ یہ فیصلہ کہ ہم نے مغربی بلاک کو جوائن کرنا ہے، پھر مغربی بلاک کی اپنی ریکوائرمنٹس تھیں، ان کو ایسے بندے چاہیے تھے جن کے ذریعے وہ ہمارے جیسے ممالک کو کنٹرول کر پائیں. تو ایوب خان کے تمام رجیم آپ کے سامنے آئی ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے انسٹیٹیوشنل نتائج نکلے وہ ابھی تک آپ کے سامنے ہے. تو جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کولڈ وار کے اندر یہ فیصلہ کہ ہم نے ویسٹرن بلاکس کو جوائن کرنا ہے، اور پھر سیٹو سینٹو الائنسز کو ہم نے جوائن کیا. پھر اس کے بعد کی سٹوری تو ہمارے سامنے ہے. تو ایوب خان، ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، اور بعد میں جو بھی ہوا وہ تو ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. جی اچھا طلعت صاحب، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جیسے کہ ابھی جو ملک ریاض ہے اس کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے برطانیہ کی عدالت سے، تو کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ وہیں پر ہی سارے فیصلے آ رہے ہیں نواز شریف کے حق میں بھی اور ساری چیزیں بھی، جو مطلب کہ جسٹس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم جسٹس کہہ سکتے ہیں، تو کیا پاسبل ہے کہ جیسے اسٹیٹ بینک کا ہم نے رضا باکر جو باہر سے لا کر لگایا ہوا ہے، تو اسی طرح ہم اپنے چیف جسٹس بھی کہیں سے باہر سے کر لیں کہ کوئی شاید جن سے ہمارا عوام کا بھی بھلا ہو جائے اس سے، یا پھر ایسا پاسبل ہو کہ ہم سارے مقدمے اٹھا کے یو کے لے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ نہیں جی، ہمارا چیف جسٹس اپنا ہونا چاہیے. ہم تو اپنے جج صاحبان کے واقعتاً معترف ہیں، مشکل حالات میں کام کرتے ہیں. صرف ہم ان سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ جو جوڈیشری کے رویے میں جو اگر تسلسل ہو، اور وہ یہ نہیں کہ عوام ان کے ذہن میں نہیں ہوتے، تو لیکن عوام کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو اگر وہ خاطر میں لے آئیں تو شاید زیادہ بہتر انداز سے انصاف کر سکتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ سیاسی طور پہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں
جن کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور تیسرا یہ کہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالنے کا خود بندوبست کرنا چاہیے. وہ عدلیہ کو بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں, ہمیں کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر شوکت عزیز بن سکتا ہے, جب اسٹیٹ بینک کا گورنر مسٹر باقر بن سکتا ہے, جب معین قریشی آ سکتا ہے, تو پھر کیوں نہیں ہم یہ کر سکتے؟ بات آپ کی درست ہے, وہ ان لوگوں کو بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن ہمیں شوق ہے, ہمیں جو ہے وہ گورا صاحب بڑا پسند ہے, اور اچھی انگریزی بولنے والے جو ہیں, پھر بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ بھی ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اس وجہ سے محترم طلعت صاحب, میں منیر بول رہے ہیں. اج تہاڈا پروگرام ملک ریاض دے بارے سنیا, تے تھوڑی جی ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی برطانیہ دے نظام انصاف نو مذاق نہ بناؤ, یہ کہہ کے کہ اگر ملک ریاض مقدمہ لڑدا, سیٹلمنٹ نہ کردا تو جت جاندہ, جس طریقے نہ کہ شریف خاندان مقدمہ لڑ کے تو جت گیا سی. میں نے ویسے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ملک ریاض کو اگر پیسے لگاتے تو برطانیہ سے انصاف لیتے, میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ان کا کیس تگڑا ہوتا نواز شریف, شہباز شریف, ان کے بیٹوں کی طرح, تو وہ کورٹ کے اندر جا کر وہ اس فیصلے کو لیگلی فائٹ کرتے, اور ان کے پاس وسائل اتنے ہیں کہ وہ اچھے لائر ہائر کر سکتے ہیں. تو اگر ان کا سٹینڈ تگڑا ہوتا اور اچھے لائر ہائر کرتے تو وہ مقدمہ جیت سکتے تھے, یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن چونکہ انہوں نے سمجھا کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ کمزور ہے, پھر ان کو ایڈوائس دی گئی, تو انہوں نے کمپرومائز کا رستہ اپنایا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ انصاف اس طرح ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے, ایسا نہیں میں نے کہا. اگر آپ کو یہ امپریشن ملا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت سارے سینئر اینکرز جن کو میں خود سن چکا ہوں اپنے پروگرامز میں لائیو, وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے طلعت حسین صاحب سے بہت کچھ سیکھا. آپ ان کے استاد رہے ہیں, ان کو سکھانے والے رہے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس وقت مین سٹریم میڈیا پہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس وقت ضرورت ہے آپ کی کہ مین سٹریم میڈیا پہ آئیں اور وہاں پہ اپنا جو بھی خیالات ہیں ان کا اظہار کریں. تو کیا ریزن ہے کہ آپ مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آ رہے؟ یہ مین سٹریم ہے جی, پتہ نہیں میں نے کس کو کیا سکھایا یا کیا نہیں سکھایا, اس میں نہیں جاتا, نہ ہی کوئی میں نے بڑا مارکا مارا ہے کوئی. میں نے تو صدق دل سے اپنا صحافت کرنے کی کوشش کی, ابھی بھی کر رہا ہوں. تو اس دوران اگر کسی نے سمجھا کہ میرے پاس کچھ سکھانے کو ہے یا مجھ سے کچھ سیکھنے کو ہے تو اس کی مہربانی, شکر گزار ہوں اس کا. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا جی کہ میں نے تو صحافت کا معیار مقرر کیا ہے. صحافت کے اصولوں کے مطابق صحافت کرنے کی کوشش کی ہے. مین سٹریم, یہ مین سٹریم ہے جی. اب یہ مین سٹریم ہے جہاں پر آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ کے سوالات سامنے آ سکتے ہیں. 125 کے قریب چینلز ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, لائیو کالز لیں ذرا, کسی ایک چینل کو کہہ دیں کہ یار آپ عوام کے نمائندہ بنتے ہو نا, اب بڑے بڑے اینکرز وہاں پہ بٹھائے ہوئے, تو لو یار لائیو کالز, آنے دو عوام کا جو ہے نا انفلٹرڈ سینٹیمنٹ, تھر تھر کامنے لگ جائیں گے. ہم بھی لائیو کالز نہیں لیتے, فارمیٹ ایسا ہے, ہر سوال جو ہے وہ ہم نہیں سامنے لاتے, اس میں اندر جس کے اندر ذرا زیادہ ہی غصہ ہوتا ہے تو وہ پھر گالم گلوچ اور تذلیل اور تضحیک کی طرف جاتا ہے. وہ میری ایڈیٹوریل لائن سے علیحدہ ہے, اس وجہ سے ہم نہیں لیتے. لیکن تو 125 چینلز جو ہیں وہ لائیو کالز لے لیں, بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لائیو کالز لے لیں, لوگوں کی باتیں سنوائیں. کیوں نہیں سنواتے؟ نہیں سنوائیں گے. لہٰذا عوام کی آواز اور آزاد تجزیہ جہاں پر آپ کو ملے گا وہ مین سٹریم ہوگا. اگر آپ کو یہاں پر مل رہا ہے تو یہ مین سٹریم ہے, اگر وہاں پر مل رہا ہے تو وہ مین سٹریم ہے. اسی وجہ سے اگر میں یہ کام وہاں پر نہیں کر سکتا اس مین سٹریم کے اوپر, تو میں اس کو جوائن نہیں کروں گا. یہ بڑا واضح ہے. ابھی میں نے گلف نیوز کے لیے میں لکھ رہا تھا, گلف نیوز کے اندر میں نے آرٹیکل لکھے, اور اس کے بعد ان کے ایڈیٹوریل نمائندگان نے مجھے بتایا کہ جو ہمارے زوما ہیں انہوں نے رائل فیملی سے رابطہ کیا. رائل فیملی کے ایک نمائندے نے گلف نیوز کے ایڈیٹوریل مینجمنٹ سے رابطہ کیا, اور ان کو کہا جی کہ ان کو کہیں کہ اس طرح کے آرٹیکل نہ لکھیں. تو میں نے کہا جی میں تو
اپنے سینسر کرنے والوں کو نہیں مانتا تو یہ تو پھر دور پرے کے سینسر والے ہیں، تو میں ان کو کیوں مانوں؟ تو میں نے گلف نیوز کے لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے جس پلیٹ فارم پہ موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا، اور بات ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو لوگوں کو اکسا تھوڑی رہے ہیں، ہم کوئی لوگوں کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس نہ دیں، یا بجلی کے بل تھوڑی جلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں اور یہ جا کے پھینٹی لگاؤ پولیس والوں کو اور اٹیک کر دو پارلیمنٹ کے اوپر، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ ہاں بہت اچھا ہوا پی ٹی وی کے اندر لوگ گھس گئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا لوگوں کو؟ یہ بالکل نہیں کہہ رہے، ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں، لوگوں کے سوال ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ اگر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے مین اسٹریم پہ، تو میں مین اسٹریم کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ سر میں نعمان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ سر یہ میں نے آپ کو ایک لیٹر سینڈ کیا ہے، سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راول پنڈی۔ سر اس لیٹر میں دیکھیں آپ کے جتنے بھی راول پنڈی میں اور اس کے گرد و نواح میں جو بھی لوگ سر ایڈ ہاک پہ تھے، ڈسپینسرز، پیرامیڈیکل سٹاف، جنہوں نے سر کرونا میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے سر لوگوں کو انہوں نے ویکسین لگائی، ٹھیک ہے سر، دیکھیں ان کے ساتھ آج یہ کیا حال کیا جا رہا ہے۔ ان سب کو سر یہ لیٹر اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ ان سب لوگوں کو سر انہوں نے نوکری سے سر نکال دی ہے۔ سر یہ کیسی حکومت ہے؟ آپ سر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، اور میرے خیال سے انہوں نے 50 لاکھ یا 80 لاکھ سے زیادہ انہوں نے لوگوں کو سر انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے۔ سر کائنڈلی میرا یہ سوال آپ لازمی لیجئے گا۔ جی نوکریاں صرف ان کی نہیں گئیں، بہت سارے اور لوگوں کی بھی نوکریاں گئی ہیں، اساتذہ، کلرکس، حتیٰ کہ جو کوڑا کرکٹ اکٹھے کرنے والے ہیں ان کی نوکریاں، جو ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ نے رد و بدل کیا ہے ان کی نوکریاں اگر ان کی پکی ہیں تو جو ایڈوائزرز ہیں ان کی نوکریاں پکی ہیں۔ شوکت ترین جیسے لوگ جو ان کے اپنا بینک چلا رہے ہیں، ان کو ایک سینیٹر بنانے کے لیے آپ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور جو اکانومی کا حال ہے وہ آپ کے سامنے، جو باہر سے آتے ہیں آئی ایم ایف سے لیو لے کر ان کے ہاتھ میں آپ اسٹیٹ بینک رکھ دیتے ہیں، ان کی مرضی منشا کے مطابق چلاتے ہیں، ان کی نوکریاں پکی ہیں، آپ کی نوکریاں پکی نہیں ہیں، نہ ہی ہوں گی، کیونکہ نظام ہی آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے جو ہمیشہ مینیپولیشن کے اوپر اور ڈنڈا ماری کے اوپر، یا ان کی نوکریاں پکی ہیں جو حکومت کو یرغمال بنا لیں، یہ حکومت کو کہیں ایسی کی تیسی ہم نے پیٹرول پمپ نہیں کھولنے دینے آپ کو، ہم پہیہ جام کر دیں گے آپ کا، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار، آپ روپیہ جو ہے اضافہ کر دیتے ہیں، وہ کنزیومر کے اوپر ہی جائے گا، ڈسٹریبیوٹرز کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ آپ کو گربان سے پکڑ کے نیچے ڈال دیتے ہیں ان کی نوکریاں پکی ہیں، جو اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کسی قاعدے ضابطے کے تحت، ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے۔